لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی، پھر نہیں کی، ثم لا یعود، تو دیکھو نفی بھی آ گئی، اس بات بھی آ گیا۔ جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں، نفی اس بات، تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے۔ آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا، 8 دونی 16، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے۔ 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث، آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو۔ اب وہ ڈاکٹر بھی گنے، 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ، اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو، 9 جگہ کا بنے، تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے، لعنتی بنتے ہیں۔ بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے، اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے، کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں، ذاکاؤں میں رکعتین والی۔ اس پر وہ چاروں گھبرا گئے، تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہونا، 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے۔ تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کہتے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں، تو مسلم حمیدی رکھی تھی، میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال لیا 277۔ وہ جب 2-3 منٹ اس میں فضائل بیان کیے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا، کہ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھے۔ ہوتے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر خفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع دین نہیں کرتا تھا۔ ہر اونچ نیچ پر رفع دین کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے، اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ، تو گویا 4 رکعت میں 18 لعنتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں، تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لعنتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو۔ بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ اپنے الفاظ واپس لے۔ اس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے، ہاں سواد باہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے، جو سنسار کرنا نہیں ہے، یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں سنسار کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو، ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیں گے۔ لکھ دیا سنسار کرنا۔ ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا۔ تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات ہوئی، پھر کیا کون سی غلطی ہوئی اس میں؟ اب اس کے بعد وہ گھبرائے، سیاستہ ساری بھول گئی بیچاروں کو، سننے کو بڑا بہکی اٹھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے۔ کہ وہ آپ والی تو ثابت ہی نہیں ہے، بول تو روایت ہی صحیح نہیں ہے،
آپ اس میں 18 کی نفی 10 کا اس بات دکھا دیں، میں ابھی باوضو ہوں 4 نفل پڑھوں گا رفع جان کے ساتھ، کیوں آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ اب وہ گنے پوری نہ ہو، پھر اسی بحقی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ دیکھو نفی سے بات دونوں آ گئی ہے نا، ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا۔ ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے، ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں، ہم جو فاروق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں۔ آپ دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، آپ کی رفع دین تو ہے ہی نہیں۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ شیعہ بھی رفع دین کرتے ہیں، شیعہ کے رفع دین کرنے کی 2-3 حدیثیں ہیں، ہر تکبیر میں رفع دین کرنا ابن ماجہ میں۔ شافعیوں کی رفع دین کرنے کی 2-4 حدیثیں ہیں، لیکن غیر مقلدوں کی رفع دین کی ایک حدیث بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں تھوتا چنا باجے گا نا۔ اب اس پر انہیں بڑا غصہ لگا کہ شیعوں کی رفع دین ثابت ہے، تو اس نے بتایا کہ ان کی جو ثابت ہے وہ بھی اتنی جتنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا، بس۔ گویا جو رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا، اور جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھنے والا۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ کسی کی رفع دین کا ثبوت کسی حدیث میں موجود ہی نہیں۔ خیر وہ کتابیں بند کر کے چل دیے۔ اب ڈاکٹر صاحبان کو احساس ہوا کہ بھی واقعتاً ہم ایک ہی طرف کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دوسری طرف کی کبھی نہیں سنتے۔ تو انہوں نے آصف شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اپنے استاد صاحب سے کہیں کہ کبھی یہاں ہمارے یہاں آئیں۔ کہا کہ ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وہ دکانوں پر نہیں پھرتے، وہ تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو شاید وقت ملے یا نہ ملے، کیونکہ انہوں نے نہ مرزائیوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہے، نہ عیسائیوں کے، نہ بریلویوں کے، نہ خارجیوں کے۔ اس نے تو سارے مضامین پڑھانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو فارغ نہیں ہوتا۔ اب جب وہ حیران ہوئے کہ یہ بغیر بلائے روز آئے رہتے ہیں اور وہ سنیں بلانے سے بھی نہیں آتا، ان کو اور شوق ہوا کہ اچھا پھر آپ ان سے اجازت لیں، ہم وہاں حاضر ہوں گے۔ اب کوئی مہینہ گزر گیا، میں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اور زیادہ پریوی کون آدمی ہے جو ملاقات کا وقت بھی نہیں دیتا۔ مہینے کے بعد اس نے کہا جی وہ روز فون کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ وقت دے دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر وقت ملے گا کہ پہلے 1 گھنٹہ وہ میری بات سنیں گے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ 1 گھنٹہ کم کم میں نے صحیح کام پر لگا دیا ہے۔ وہ آ کر اپنے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے شروع کر دے تو اصل بیمار جو ہے وہ اصل بیماری چھپاتا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا ہے نا آ کے۔ تو ان کی جو اصل بیماری ہے اس پر 1 گھنٹہ میں بات کروں گا، پہلے وہ ان کو سننی پڑے گی، اس کے بعد پھر ان کو سوالات کا موقع دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا جی ہم سے 2 گھنٹے پہلے بات کر لیں، ہم آرام سے سنیں گے، وہ وقت ضرور ہمیں دیں، ہم مل رہے ہوں۔ تو آ گئے، الیکس لیک کر کے بیٹھ گئے سارے۔ وہ شرافت علی بھی ساتھ ہے جو غیر مقلد تھا۔ بیٹھ گئے، جب میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ جی دین کی تحقیق ہو رہی ہے۔ میں نے کہا دین کی تحقیق کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ جی اور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 4 سال وہاں سے چھٹی کریں، فارمیسی سے یہاں آ جائیں، اور وہاں اپنی فارمیسی میں کماروں کو بٹھائیں نسخے لکھنے کے لیے۔ جسے کہ کن کو بٹھائیں؟ سب کماروں کو۔ جی وہ کیا کریں گے؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈاکٹری کے ساتھ کریں گے، اتنا کچھ ہی کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اگر پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے کہ جی ان کو کیا پتا ڈاکٹری کیا ہے، تمہیں کیا پتا دین کی تحقیق کیا ہے۔ تم نے دین کو ڈاکٹری سے بھی نکما سمجھا کہ جو اس کی تحقیق شروع کر دیں، اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا میں۔ میرے کا یہ تو واقعی غلطی ہے ہماری۔
پھر چونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے آنا ہے، میں نے احیاء العلوم رکھی تھی ترجمے والی، میں نے کہا یہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، آج سے 1000 سال تقریباً پہلے کا آدمی ہے یہ. اس نے لکھا ہے کہ جو شخص دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے، اس سے زانی 1000 درجے بہتر ہے. کیوں؟ زانی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور یہ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان برباد کرے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. پھر میں نے میزان کبریٰ شرانی اٹھائی، وہ بھی ترجمے والی ہے، ترجمہ شائع ہو گیا، رکھی تھی میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دین سے پورا واقف نہ ہو پھر دین میں دخل دے. اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے اور اس کو پہلے قتل کرے، کیونکہ باولا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے نا، آج کل الفاظ بدل گئے ہیں نا، جس کو پہلے زمانے میں کنجی کہتے تھے، بازاری عورت کہتے تھے، آج کل لفظ بدل ہے کہ یہ ایکٹریس ہے. وہ بھی بہت چوڑی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے، میں ایکٹریس ہوں. جس کو پہلے دلہ کہتے تھے بچولا، اس کا نام آج کل ایکٹر ہے، وہ بڑا خوش ہے. بات وہی ہے. اب دیکھو نا، جس کا نام پہلے تبرہ تھا کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اب اس کا نام ہو گیا ہے تنقید صالح. 7 سالے کا لفظ بھی ہے کہ مودودی صاحب تنقید صالح کرتے ہیں، تو وہی تبرہ ہی نا. نام ذرا نرم ہو گیا ہے. جس کا نام پہلے تحریف قرآن تھا اب اس کا نام تفہیم القرآن ہو گیا، کیونکہ تحریف سے لوگ تنگ ہیں نا لفظ سے. جس کا نام تھا کہ تقیہ ہے، کہتے نہیں پالیسی ہے جماعت کی. آج پالیسی ہے کہ عورت صدر مملکت بن سکتی ہے، کل پالیسی بن جائے گی کہ نہیں بن سکتی. تو ان الفاظ کو آج کل بدلا جا رہا ہے، ان کی جگہ ذہنی آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں، تو میرا جو صدر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مودودی ہے. تو میں نے کہا کہ باقی خدا کے نبی جتنے بھی سچے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آئے. یہ مرزا جو ہے یہ بد دعائیں کرتا تھا کہ فلاں مر جائے، فلاں مر جائے، یا اللہ زلزلہ آ جائے، یا اللہ سیلاب آ جائے، یا اللہ طاعون پڑ جائے، یا اللہ کال پڑ جائے. یہ منحوس نحوستیں لے کر آیا تھا اور نحوست سے خوش ہوتا تھا. جیسے الو اجاڑ سے خوش ہوتا ہے نا، یہ ساری زندگی اسی سے خوش ہوتا تھا کہ کہیں کی مصیبت آ جائے. اس لیے مولوی سائی محمد حیات پسروری نے پنجابی میں کہا ہے نا، کسے دریا وچ آئی تو گیانی ہے مرزا کے میری تے نبوت کی نشانی ہے. سیلاب آ گیا تو موزہ ہو گیا کہ میرا صاحب. کسے مخالف دی گاں مجھ موئی ہے، محمود آخے میرے تے پیو دی پیش گوئی ہے. کسی کی بھینس بھی مر جاتی، بھیڑ بھی مر جاتی نا، تو مرزا محمود کہتا کہ میرے والد صاحب کی پیش بھی پوری ہو گئی ہے. تو یہ میں بیان کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صدر صاحب مودودی ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے مرزا قادیانی اسی بات میں ہر وقت رہتا تھا کہ سیلاب ہے، یہ ہے. ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو رات دن دعائیں مانگتی ہے، اللہ کہیں جنگ چھڑ جائے، کہیں سیلاب آ جائے. 2 دن سیلاب آ جائے تو 10 سال کی روٹیاں اکٹھی کر لیتی ہیں. ہر چوک میں ایک ٹرک کھڑا ہوتا ہے جماعت اسلامی کا کہ بھئی جو اس میں ڈالنا ہے ڈالتے چلے گا. تو میں نے کہا یہ بھی ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ کہیں جنگ لگ جائے، تاکہ 1-2 دن بھی جنگ لگے تو 10-20 سال کی روٹیاں ہماری بن جاتی ہیں. تو وہ صدر صاحب کی طرف بات ہوں تو 20 سال ہرا رہا تھا. جی ہاں جی ہاں. بعد میں مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ خود مت ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اتنے بڑے گناہ کو تحقیق کا نام دے دیا گیا ہے اس دور میں. پھر میں نے بخاری شریف مسلم شریف نکال کے رکھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ اہل سے نااہل منازعت نہیں کرے گا. غیر مقلدیت تحقیق کا نام نہیں ہے، یہ منازعت ہے نا اہل کی معیشت کے ساتھ.
فتنہ انکار حدیث تحقیق کا نام نہیں ہے، محدثین فن کے اہل ہیں، ان کے ساتھ یہ نااہل مناظرت کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جس گناہ سے حضرت پاک نے روکا تھا وہ یہ گناہ کرتے ہیں سارے۔ اس کی میں عام فہم مثال دیا کرتا ہوں، جب ان سے کہیں نا بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ غیر مقلد کہتے ہیں ابو حنیفہ کوئی معصوم تھے، منکر حدیث کہتے ہیں امام بخاری بھی معصوم تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جھگڑا معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے، جھگڑا ماہر غیر ماہر کا ہے۔ جھگڑا یہاں معصوم غیر معصوم کا نہیں، جھگڑا ہے ماہر غیر ماہر کا۔ تو پھر میں سمجھانے کے لیے عام فہم مثال دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی سمجھیں کہ دیکھیے ایک ڈاکٹر صاحب کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، انہوں نے وہاں اپنا کلینک بنا لیا۔ میں نے دیکھا بھائی دیکھو خوب کمائی ہو رہی ہے، اب میں بھی ادھر دکان کھول کے بیٹھ گیا اور کا نام کیا رکھا؟ اللہ توکل دواخانہ، اللہ توکل دواخانہ۔ اب کوئی میرے پاس نہیں آتا کہ یہ نہ پڑھا نہ لکھا، نام محمد فاضل۔ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں، ادھر میری طرف کوئی نہیں آتا، اب میں غصے میں سیکھتا ہوں یہ سب اللہ کے منکر ہیں، کیونکہ یہ اللہ توکل دواخانہ ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ یہاں آئے گا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ وہاں جائے گا۔ صرف اتنا رکھنے سے میں اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ مالک بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ اللہ توکل دواخانہ ہے۔ کبھی میں کہتا ہوں یہ سارے مشرک ہیں، کیونکہ میرا اعتماد کسی سند پر نہیں کہ فلاں نے مجھے سند دیا، سرٹیفکیٹ ڈپلوما دیا ہے، میں صرف اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہوں، صرف اللہ پر۔ اور یہ ڈاکٹر کو شافی سمجھتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ مجھ سے دعا لے گا۔ اب جو میرا انکار کرے وہ اللہ کا منکر بنے گا، کیونکہ نام بھی میں نے رکھ لیا اللہ توکل دواخانہ۔ بالکل یہی طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ تو کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی شافی رفع دین کرتی ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، ہمارے پیچھے پڑے۔ میں نے بتایا تھا کہ ان کی رفع دین ایک دلیل پر مبنی ہے، ان کی کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ تو اس کی میں دو مثالیں عام فہم دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کے ماہر ہو جاتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، اس سے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک مریض تھا، اس نے کہا جی آپ انجیکشن لگا دیں، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، میں نے لگا دیا۔ مریض مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اچھا موقع پر انجیکشن لگ گیا، اور پولیس مجھے گرفتار کر رہی ہے۔ اب میں یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے، یہی فرق شافی کی رفع دین اور غیر مقلد کی رفع دین میں ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہوتا، صرف اس فن کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ان سے، لیکن میں یا کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے، کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے، کوئی ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی، تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ وہ بے شک کہے کہ میں تو خانے کعبے لے کے جا رہا ہوں حاجی کرانے کے لیے ان کو، لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے۔ وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا، مجھے ہی پکڑنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہیں فن کے اور تو ماہر نہیں ہے، اناڑی ہے۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں، یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے۔ یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجتہد اپنے فن کا ماہر ہے، اسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے۔ محدث اپنے فن کا ماہر ہے، منکر حدیث منازعت کرنے والا ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری صفحہ 14 جلد اول، کہ جو معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آ گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لیے کمہاروں کو بٹھائیں، اگر کمہار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی۔
تو میں نے کہا غیر مکلف جو نااہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نااہل جو ہے وہ قریب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقیہ حجت ہے، فہم صفی قطعاً حجت نہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن نبوت کی صفت نذیر میں اللہ نے فقہاء کو وارث بنایا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا اور نذیر ہونا. تو لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ یہ اسی صفت نذیر کا ذکر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو نبیوں کے بعد نذیر قرار دے دیا ہے، اس لیے صفت نذیر میں فقہاء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگے لہم البشرا، یہ وہی صفت بشیر ہے نا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا. ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے، باطن بھی درست ہو جائے. ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے، واجب کو واجب سمجھ کر، سنت کو سنت سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر، مکروہ کو مکروہ سمجھ کر چھوڑا جائے، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے. اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصوف کے مطابق عمل کرنے سے. تو اس لیے صفت بشیر میں وارث ہیں اولیاء اللہ اور صفت نذیر میں وارث ہیں فقہاء کرام. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم صحیح مل جائے اور ہمت مضبوط ہو جائے. علم صحیح ملتا ہے فقہاء سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنے. جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان کی اور ہمت کا بھی ہوتی چلی جائے گی. عالم اسباب میں یہ ایک مستقل ذریعہ ہے ہمت کے مضبوط اور قوی کرنے کا. تو اس لیے فقہاء کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں صفت نذیر میں. تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے اس کو اللہ کے نبی منازعت کہتے ہیں، قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں. امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں، بول کتے سے بدتر شرانی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہی قرآن سناتا ہے، بریلوی قرآن سناتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ بریلیوں والی مثال ہی سمجھ لو. میں نے کہا سارے نماز کے آخری اتحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں نا کہ جی ہاں، اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے. آپ بریلوی ہیں کہ ہاں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم حنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے. آپ کہیں جی ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی فقہ کے 2 کتابوں کے حوالے دو، اس میں سنت کا لفظ لکھا ہو. وہ آپ کو 20 کتابیں دکھائے گا کہ سنت لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے. پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے ہو کر ہم درود پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم؟ کہے گا سنت کے لیے ہمیں کو 2 کتابیں دکھاؤ. وہ 20 دکھائے گا، 40 دکھائے گا. معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے. اب یہ 2 مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو اذان سے پہلے نماز درود پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں دکھاؤ. اب آپ زور لگائیں گے فقہ، کہتے قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
نہیں مجھے فقہ ہے کہ تو قرآن کو نہیں مانتا. حدیث میں آتا ہے نا درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب پہلے 2 مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اب اسے فقہ حنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے. تو معلوم ہوا اگر پہلے 2 مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہا نے لکھ لیے. اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی اوجھل نہ رہتا. اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے، لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا. اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے، کبھی حدیث کے نام سے ٹھونسنا چاہتا ہے. لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ بس سوال تو ہمارا یہ ہے نا، وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے. ایک بریلوی والی سکول میں آ گیا، میں ٹیچر تھا تو ہیڈ ماسٹر بریلوی تھا میرا. اس کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے تو اس کا ویسے ہی وہ ابو سن کم تریرا ہو گیا. میں نے کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں، یہ تو سنی نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ صحیح کہتے ہیں؟ میں ہاں. کیسے؟ میں اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف ہی نہیں آتی. ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے؟ یہ سنت کی تعریف لکھ دیں. اب وہ گھبرا گیا، کہنے لگا جی آپ فرض کی لکھیں تعریف. میں نے ساری یاد کی تھی، میں نے فرض کی تعریف لکھ کے ہر ماس کی جیب میں ڈال دی. میں نے کہا اس کے سنت کی تعریف لکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ اور مولوی غلام علی کے پاس چلے جاؤ. میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور الانوار کا، اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھے. اب وہ کہاں سے لکھے؟ کہتے ہیں جی یہ اس لیے سنی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتی اذان سے پہلے. میں نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کون کہتا؟ ہم تو ہر آخری اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، جنازے میں درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کرتے ہیں. آپ کو پھر ان کا ہم درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے نہیں پڑھتے. میں نے کہا اصل میں ہم حنفی سنی ہیں، ہمیں ان 2 درودوں کا حکم تو فقہ حنفی میں ملا، اس کا ہمیں فقہ حنفی میں حکم نہیں ملا. کیا ہے؟ آپ اس کا فقہ حنفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے. میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے کہ جی ہاں، جنازے میں سنت ہے، اذان سے پہلے کیا ہے؟ اب وہ لگا سوچنے. تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فوراً کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی اس میں درود آ رہا ہے، جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے. اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا، سپیکر ہو تو پڑھا جاتا ہے، سپیکر خراب ہو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اذان والا بھی نہیں ہے نا. اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے کہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا. اور اس کا شان نزول شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ سن 53 میں شروع ہوا ہے. اس سن میں سن 53 میں قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی. سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی. تو غالباً 3 یا 13 مارچ کی تاریخ ہے اخبار میں. سر ظفر اللہ چودھری وزیر خارجہ تھا، یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولوی سردار احمد بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیصل آباد میں، اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل عاجز آ گئی ہے، اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے برباد کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے. تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ ہمت کریں. اور ایک تھیلی بھی پیش کی، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا. تو اس دن سب سے پہلے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھا گیا. اور مغرب کی اذان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں، اور 2-4 دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا.
اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے پیچھے میرے نبی کے پیچھے لگے. گستاخ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دیتے. گستاخ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے. بس حکومت کا کام بن گیا, میرے نبی کا کام بن گیا. تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر دیا, اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور وہ تحریک فیل ہو. تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے, اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تعریف تو مجھے آئی نہیں. کہتا جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباح ہے. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مباح کے معنی نہیں آتے, ان کو سمجھا دیں. مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو, چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھر, گدھے پر سواری کرنا, یہ مباح ہے نا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباح کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہے جی بالکل. اب میں نے ہرماز صاحب سے کہا, میں نے کہا ہرماز صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اذان نماز کی آخر میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ بڑا گھبرا ہے, کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا, اٹھ کے بھاگ گیا وہاں. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جائیں, ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں فقہ حنفی میں دکھا دیں. تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذہن ہمیں نہ دے, پہلے سے جو مفہوم آ رہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے, اور اسی کا نام تقلید ہے. یہ اسی بیماری کا علاج ہے. میں نے کہا 4 آدمی بحث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں, آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھئی صحابہ تابعین ترجمہ کیا ہے. مودودی صاحب جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں, تو کہتے نہیں ترجمانی کی ہے. پہلے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے, پھر کہتے نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا, ترجمانی کی ہے. ترجمانی میں جائز ہے, جو چاہے کرتے چلے جائیں آگے. تو بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب میں ایک رسالہ تھا رفع دین کا. میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. انہوں نے وہ رسالہ نکالا. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں, میں 3 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں, مجھے نہیں دیتے, آپ کو کہاں سے مل گیا؟ ہمارے پاس تو 10-12 رکھے, سارے آپ کو دے دیں گے. ان کا ضرور دے دینا. میں نے کہا اچھا ہوا آپ یہ رسالہ لے آئے. میں نے کہا یہ آپ نے پڑھا ہے سارا کہ جی پڑھا ہے؟ ان کا کم از کم یہ تو آپ نے پڑھا کہ یہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ہم بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں. لیکن آپ نے گنتی کر کے دیکھ لی ہوگی کہ جتنی انہوں نے پیش کی ان میں نہ 18 کی نفی نکلتی ہے نہ 10 کا اثبات. اور جتنی ہماری انہوں نے لکھی اور جواب دینے کی کوشش کی وہ پوری نفی اثبات ہے, ایک جگہ کا اثبات اور باقی جگہ کی نفی. یہ تو ٹھیک ہے. وہ شرافت علی بلا کہ وہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں وہ صحیح ہیں اور یہ ضعیف ہیں. میں نے کہا بس یہی بات دیکھنی ہے کہ وہ صحیح ہیں یہ ضعیف ہیں. میں نے کہا اللہ رسول نے صحیح ضعیف کہا ہے؟ نہیں جی محدثین نے کہا ہے, انہوں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ رسالہ پکڑا, صفحہ 12 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ حدیث بالکل جھوٹی اور ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی عاصم بن قلیب ہے. عاصم بن قلیب. میں نے کہا عاصم بن قلیب کی وفات 135 میں ہے.
کوفے میں رہتا تھا یہ، امام ابو حنیفہ کا زمانہ بھی اس نے پایا، صاحبین کا بھی، انہوں نے اس سے باقاعدہ حدیثیں لی، ان کو ثقہ قرار دیا۔ اس کو ضعیف کہنے والا 800 سال بعد کا آدمی ہے جو نہ اس کے علاقے کا نہ اس کے زمانے کا، اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے؟ ہمارے امام نے جس کو ثقہ کہا ہم تو اس کو ثقہ مانتے ہیں۔ پھر بخاری صفحہ 868 پر بھی اس کی تعلیق موجود ہے، مسلم میں 5 حدیثیں ہیں، ترمذی میں 17 حدیثیں اس سے لی اور ان کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے بعد آنے والا کو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے تو بغیر وجہ کے تو وہ تو کوئی قبول ہی نہیں بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ خود اس رسالے والے کو اس بات پر یقین نہیں، کیسے؟ میں نے کہا صفحہ 8 پر اس نے حضرت وائل بن حجر کی حدیث نقل کی ہے رفع دین کے بارے میں۔ ابو داؤد کا حوالہ ہے نا کہ جی ہاں میں نے ابو داؤد نکال کے رکھی کہ اس سم میں بھی آسم بالکل عیب ہے۔ اب یہ آخر ہر سمجھ نہیں آتی کہ جب حضرت وائل کی حدیث میں آسم بن کلیب آ جائے تو وہ ثقہ ہو، اور جب عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آ جائے تو پھر وہ بیچارہ جھوٹا ہو جائے۔ اب وہ ڈاکٹر سے آ کر پڑھے لکھے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں دکھائیں یہ تو ایک عجیب دھوکہ ہے کہ ایک ہی راوی ایک جگہ ثقہ اور ایک جگہ ضعیف ہے۔ میں نے دیکھا، دیکھو اسی طرح دیکھو۔ پھر حضرت برا بن عازب کی حدیث جو ہم ابو داؤد میں ہے کہ حضرت نے پہلی دفعہ رفع دین کی پھر رفع دین نہیں کی، اس پر لکھا تھا کہ اس میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد ہے جو کوفی شیعہ ہے، اور آگے چپتا ہوا جملہ لکھا تھا کہ اب شیعوں کی بات مانتے ہیں کیونکہ فقہ جعفری اور فقہ حنفی دونوں کا خمیر کوفہ سے ہی اٹھایا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیے اس نے یزید بن ابی زیاد پر جرح کی ہے۔ صفحہ 8 پر ہی حضرت برا کی ایک حدیث اس نے بھی نقل کی تھی بیہقی سے، میں نے بیہقی نکال کر سامنے رکھ دی کہ اس میں وہی یزید ابن ابی زیاد موجود ہے، اور ساتھ ابراہیم بن بشار رمادی ایک جھوٹا راوی ہے، یہ اس کے ہاں صحیح ہے، اور وہاں کوئی جھوٹا راوی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں، تو اگر شیعہ ہوگا تو رفع دین کی حدیث میں ہوگا نا، ترک رفع دین میں کیسے شیعہ؟ کیونکہ شیعہ تو رفع دین کے قائل ہے نا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہاں وہ شیعہ سنی تھا اور یہاں آ کے شیعہ ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے الٹ تو مانا جا سکتا ہے کہ رفع دین کی حدیث روایت کرتے وقت وہ شیعہ ہو، کیونکہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ اور بدعتی کے اصول یہی ہے اس کے بارے میں کہ اگر روایت اس کی بدعت کی تائید میں ہو تو مردود ہے اور اس کی تردید میں ہو تو وہ مقبول ہے۔ تو ترک رفع دین کی حدیث تو شیعوں کی تردید میں ہے نا۔ اب پھر وہ سارے دیکھنے گے کہ جی وہی راوی ہے، میں نے کہا بالکل وہی ہے۔ اچھا، اب وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اس کے پاس گئے جس نے سارا لکھا تھا، کہا کہ جی یہ آپ ذرا دکھائیں یہ کیا قصہ ہے؟ نے کہا ہاں مجھے کس نے بتایا تھا کہ آپ امین کے پاس گئے ہیں، وہ تو دھوکے باز آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دھوکے آپ کے تو اس نے دکھا دیے ہیں۔ پھر میرے پاس آئے کہ جی وہ تو واقعی دھوکے نکلے۔ میں نے کہا کہ یہ اس نے ایک حدیث نقل کی ہے ابن عمر سے اور 26 کتابوں کے حوالے دیے ہیں تاکہ ان پڑھوں پر روک پڑ جائے کہ بڑی کتابوں میں حدیث ہے، گنوں 26 میں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے، کسی ایک میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ میں نے طالب میں 2 بٹھا دیے کہ ان کو کتابیں دکھاتے جاؤ اور یہ دکھاتے۔ 26 کتابیں دیکھیں وہ حدیث ان لفظوں میں آئی نہیں۔ تو پھر اس کے پاس گئے کہ بھائی 26 کتابوں پر ایک سانس میں جھوٹ بول جانا، اتنی ہمت کو مرزا قادیانی کو بھی نہیں تھی۔
یہ تمہیں پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی منت کرنے لگا کہ یہ رسالہ امین کو نہ دینا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو 10 تھے، وہ 10 کے 10 اسے دے دیے ہیں، اور اس نے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ تو پھر وہ رسالہ تھا 16 صفحے کا، میں نے اس میں 83 جھوٹ نکالے، 83 16 صفحے میں، وہ لکھ کر میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بھیج دیے۔ اب انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم آپ سے مسئلہ سمجھتے ہیں، وقت دینا چاہتے ہیں، کہیں آ جائیں۔ اب وہاں رسالہ لے کر بیٹھ جائے، وہ ایک بھی یہ بات آپ کتاب میں دکھائیں، وہ ہو تو دکھائیں نا، یہ دکھائیں آپ سے کس کتاب کا حوالہ جی اس میں کہاں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے پھر باقاعدہ اپنے پیر پر فیصلہ لکھ کے شائع کیا کہ ہم عام مسلمانوں کو خصوصاً اور اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو عموماً اور ڈاکٹر بھائیوں کو خصوصاً یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا فرقہ بڑا دھوکے باز فرقہ، اس کے دھوکے سے بچ جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہنی آوارگی کا نام انہوں نے تحقیق رکھا ہوا ہے کہ ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں، گویا پچھلی ائمہ مجتہدین کی تحقیق جو ہے وہ ناقص ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کامل ہے۔ تو اب یہ اس مہینے کا جو خیر آیا ہے، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اس میں میرا مناظرہ پہلی قسط آئی ہے جو قصور میں رفع ذہن پر ہوگا۔ ان کو پکڑنے کا اتنا آسان طریقہ ہے، اب تو ان سے مناظرہ اتنا آسان میں نے کر دیا کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں، بالکل بس جائیں کہ جی ہم نے نماز سیکھنی، خدا کے لیے ہمیں حدیث پاک والی نماز سکھا دی۔ اب کرنا کیا ہے کہ نماز کے جتنے اذکار اور افعال ہیں ہر ایک پر 3 سوال پوچھتے جانا ہے۔ کتنے سوال؟ پہلا اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ جو کچھ کہے فرض ہے، واجب، حدیث میں دکھا دو۔ دوسرا، اگر وہ ذکر ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جی یہ ذکر آہستہ کیا جائے نماز میں یا بلند آواز سے۔ وہ کہے آہستہ، اچھا اس کی حدیث سنا دیں۔ وہ کہے بلند آواز سے، اچھا اس کی حدیث سنا دیں۔ تیسرا سوال بھول کا کرنا ہے کہ اگر بھول کر اس کی جگہ فلاں ذکر پڑھ لیا جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے، ہو گئی یا نہیں؟ وہ کہے ہو گئی، اچھا حدیث میں دکھا دو۔ کہ نہیں ہوئی، اچھا حدیث میں دکھا دو۔ پوری نماز تو کجات، تکبیر، تحریمہ، آج تک اس کے مسائل ہمیں نہیں دکھا۔ آگے پیچھے تلاش کرتے ہیں کالج کے لڑکوں کو، آئیں ہم ان کو وسوسے ڈالیں۔ میں نے 2-3 لڑکوں سے کہا کہ بھی ان سے پہلے دن ہی بات کر لیں کہ بھی آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اہل حدیث ہو جائے، یہ اور مقصد ہے کہ یہی ہے، تو ہم جھوٹے اہل حدیث نہیں بننا چاہتے، سچے بننا چاہتے ہیں۔ پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دکھا دے، ہم حلف نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اسی دن اہل حدیث ہو جائیں گے جس دن آپ پوری نماز دکھا دیں گے، اور نیچے لکھ دیں کہ اب اگر دیر کریں گے ہفتہ تو بھی گناہ آپ کو، مہینہ دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو، کیونکہ میری نمازیں جو غلط ہو رہی ہیں، سال دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو۔ اس نے لکھ کے دے دیا ہے۔ کہتا ہے اب میں دوسرے دن روزانہ فون کر دیتا ہوں کہ جی مکمل نماز مل گئی ہے تو آ جاؤں، میں نے اہل حدیث ہونا ہے۔ ویسے آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی جو نہ کسی سے لڑے نہ بھیڑے، 2-4 تقریریں میری اس نے سنی تھی، اس کا ماموں سسر غیر مقلد تھا، یہ کہیں چلا لگا کے آیا، حیدرآباد میں رہتا ہے، وہ آ گیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کا بھی ضائع کیا، نماز تو ہوتی نہیں۔ کہ ماموں جی ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ سکھا دیں صحیح نماز کیا ہے۔ میں کوئی مولوی ہوں کہ آپ مولوی صاحبان کو لے؟ 4 مولوی صاحبان آ گئے،
یہ دکان سے اردو ترجمہ قرآن کا اور اردو ترجمہ سیاستہ کا لے آیا اور رکھ لیا جی پہلے یہ فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ فرض ہے۔ فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے کہ یہ ترجمے والا قرآن ہے، وہ آیت نکالے، نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ تو دوسرا مولوی اس سے لڑ پڑا کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لڑے نا، گھر جا کے لڑے، آپ بتائیں کیا ہے؟ اس نے کہا سنت ہے۔ اچھا، سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے کہ یہ سیاستہ رکھی ہے اردو ترجمے والی، آپ نکال دیں کس حدیث کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے۔ اب تیسرا اسے کہتا ہے تو نے کیوں سنت کہا؟ اس نے کہا کہ آپ لڑے نا، آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں، نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ اچھا، آپ یہی حدیث میں دکھا دیں کہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ یہ خرافات ہو کا ہاتھ ہی ہیں، کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہے۔ جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے بدعتی ہے، بے دین ہے۔ اب بسم اللہ اس نے بخاری نکال کے آگے رکھ دی، باب ایجاب التکبیر، اور اردو ترجمہ تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان، کہ بسم اللہ کریں لکھیں کہ بخاری بدعتی ہے، بے دین ہے، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کو فرض کہہ رہا ہے۔ تو نسائی کھول کے رکھ دی، باب فرض التکبیر، تکبیر کے فرض ہونے کا بیان، کہ لکھے کہ نسائی بدعتی اور بے دین ہے۔ اب اس کے سر ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حکم فرض کا لکھا ہے بخاری اور نسائی نے، اگر حدیث میں ہے تو دکھا دو، اور اگر اپنی رائے سے انہوں نے یہ حکم لکھا ہے تو لکھو کہ یہ دونوں اہل حدیث نہیں تھے، اہل الرائے تھے۔ موت ان کے لیے، بخاری کو اہل الرائے لکھے، نسائی کو اہل الرائے لکھے۔ آخر اچھا یہ سوال رہنے دو، فاتحہ پر مناظرہ کر لو۔ مناظرہ تو مجھے کرنا نہیں آتا، میں تو نماز سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مناظرہ کسی سے کریں، اور جب فاتحہ آئے گی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے پوچھنا ہے، لیکن مجھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں تکبیر ہی نہیں چلے گی، پہلی فاتحہ پڑھی جائے گی آپ کے مذہب کی ادارے کی۔ کہ اچھا یہ سوال ہم نے لکھ لیا، قرض رہا، اگلا سوال پوچھے کہ میں تو دکاندار ہوں، امام نہیں ہوں، یا مقدی بنتا ہوں نماز میں یا اکیلا پڑھتا ہوں، تو اکیلا نمازی اور مقدی جو ہے یہ تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہنا سنت ہے اس کے لیے یا آہستہ آواز سے؟ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے کہ یہ قرآن حدیث رکھا ہے، کوئی آیت نکال دیں جس میں لکھا کہ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے۔ کہنے لگے کہ اذا کبر فکبروا، تو کیا ترجمہ ہے کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے، مقدی آہستہ کہے۔ اب وہاں تو سیاستہ رکھی تھی ترجمہ، جس نے کہا ذرا مجھے نکال کے دکھائیں ترجمہ کہاں ہے، یہ حدیث نکالنے میں خود ترجمہ پڑھ لوں۔ اب نہیں یہ رہنے دو، کتاب رہنے دو، کتاب رہنے دو، میں تو عربی نہیں جانتا نا، آپ مجھے نہیں کتاب رہنے دو۔ اچھا یہ بھی ہم سب نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے حدیث اس کی، ابھی تو نہیں ملی، کیونکہ جو میرے سامنے پڑی جھوٹی پڑھ رہی ہے کوئی، نہیں ویسے ہی پڑھ دی تھی ہم نے۔ کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسان کو بھول جاتا ہوں، میں بڑی تیزی میں آیا، رکوع میں چلی گئی تھی جماعت، تو جلدی میں نے کہنا تھا اللہ اکبر، تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، اور میں رکوع میں چلا گیا۔ اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک کہنے کا ہو جاتی ہے، کیسے دکھاؤ حدیث میں؟ دوسرا کہنے کا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا تو بتا، کہتے نہیں ہوتی، مجھے دکھا حدیث میں کہاں؟ رفع دین پر مناظرہ کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں مناظرہ کرنے تھوڑا بیٹھا ہوں، میں نماز سیکھنے بیٹھا ہوں۔ آخر 6 گھنٹے گزر گئے، جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ غیر مقلدین اپنی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔
انہوں نے اس کے فوٹو تقسیم کر دیے کچھ. چند دنوں بعد میں آیا, مجھے انہوں نے کارروائی دکھائی کہ یہ کچھ ہوا ہے. میں نے کہا کہ عنوان میں لکھ دیتا ہوں, کچھ پھر تقسیم کر دو. میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا. کہ تکبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا, جھٹکا ہو گیا. اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا ان کو بڑا چبھا, بڑے چیخے چلائے. ڈی سی کے پاس چلے گا, دیکھو جی یہ جھٹکا لکھا ہے. وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے. وہ مودی صاحب مجھے کہنے لگے فون ڈی سی کا ہے. میں نے کہا مجھے دو. میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکا کس کو کہتے ہیں. یہی ہے نا کہ ہندو بغیر تکبیر اللہ اور کہے جانور مار دیتے ہیں. تو جب ان کی تکبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکا ہے نا, ان کی نماز کا جھٹکا ہو گیا. ڈی سی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکا کس کو کہتے ہیں. جی کہتے تو اسے ہی ہیں کہ تکبیر کے بغیر ہو. کہ پھر رو کیوں رہے ہو, پھر تو تمہاری نماز کا جھٹکا ہو گیا. تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداز میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی, اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہے. وہی میرا آصف شاہ جو شاگرد تھا جس کا میں نے پہلے سنایا, وہ 1 سال جماعت میں چلا گیا, تبلیغی جماعت میں جاتا ہوا آیا, رومال مجھے دیا, اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں. تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ملنے آیا ہے, سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں, یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں یہ توڑتا ہے. نہیں استاد جی, آپ کا کام بھی وہاں کروں گا, اور جو کام ان کا ہوگا ان کو کارروائی ان کو سناؤں گا, جو آپ کا ہوگا آپ کو سناؤں گا, لکھوں گا. چنانچہ دوسرے مہینے اس کا خط آیا کہ ہماری تشکیل پہلی شادرے میں ہوئی. وہاں 12 نوجوان تبلیغی جماعت کے نئے غیر مقلد ہوئے, جن میں سے 8 تو بالکل جا چکے تھے دور, اور 4 ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی کبھی. ہم جو گشت پر نکلے, ایک حاجی صاحب وہ جیسے رات لے کے آئے ہوئے تھے, وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی, انہوں نے ان کو غیر مقلد کیا تھا سب کو. ہم نے سوچا کہ داڑھی والا آدمی ہے, کوئی 4 قدم ساتھ چلے گا, ہماری مدد کرے گا. تمہاری نماز نہیں ہوتی, اپنا وقت بھی خراب کر رہے, لوگوں کو خراب کر رہے ہو. تو جو امیر تھا گشت کا, میں نے اسے اشارہ کیا, آسوشا کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دیں بات کرنے. میں نے کہا حاجی صاحب میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سیکھنے کے لیے, تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے, ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے آپ کے. مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے. جو مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حاجی صاحب 1 منٹ, میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی. میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تاکید کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا سمجھ لینا چاہیے. تو میں لکھ لوں ذرا. میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے. جو مقدی خود سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ لکھ کر میں نے 3 مرتبہ سے کہ حاجی صاحب سن لے تاکہ پکی بات رہے, کوئی شبہ نہ رہے مسئلے میں. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب دیکھیے حاجی صاحب, میں آپ کا بڑا 3 دفعہ میں نے شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات مل گئی نماز کے ٹھیک ہونے کے بارے میں. وہ بہت خوش. میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو, ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال, اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے, کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے, کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا آگے حوالہ دیا ہوا ہے. تو وہ میں سناتا ہوں, مجھے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں ہے کہ میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں. اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانا جو آپ نے دکھایا کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے, تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی, اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو, میں وہ ساتھ رکھ لوں گا, جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے.
جو مقتدی خود فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور 2 حدیثیں، ایک حدیث مجھے اور لکھا دے. دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرض کا حساب لینا ہے یا سارے فرضوں کا، یہ سب کا، کہ دوسری کے نماز میں کل فرض کتنے ہوتے ہیں، بس یہ حدیث لکھا. اب یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی. اب یہ کہیں کہ 2 حدیثیں لکھا دو، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. وہ جان چھڑائے، آخر وہ لڑ پڑا. تو وہ جو 4 لڑکے نئے اسی کی وجہ سے غیر مقلد ہوئے تھے، وہ آپس میں کون نہیں ہمارے ایک دوسرے کو کہ یار ہمیں تو کہتا تھا بڑی حدیثیں آتی ہیں، اب 2 بھی نہیں آ رہے. وہ شاہ صاحب کہنے لگے، میں نے اشارہ کیا کہ بس ہم چلے گئے آگے. اب میں نے ان 4 لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کاپی پنسل لے کے کہ حاجی صاحب حدیثیں مل گئی ہیں. وہ گئے باہر نکلے، اچھا وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو پھر نوٹ کروا دیں ہمیں. گالیاں دینے لگے. وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں. یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو کہ آپ شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے، گالیوں کو پڑھ رہے، اس کے بعد 2 حدیثیں لکھوا دیں، ہم چلے جائیں گے. شام کو پھر چلے گئے. اب وہ اندر سے ہی گالیاں دینے لگا. وہ جو 3-4 دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے نا، اس نے آ کر کہتے ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان لڑکوں سے ہماری جان چھڑا دیں. تو یہ تو ان کی کرتوت ہے کہ 2 حدیثیں نہیں لکھا سکے. اور وہ الحمدللہ کہتے 12 کے 12 لڑکے واپس آ گئے. یہ بھی ان کے پلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور خام کا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آ کر نماز مکمل کا حساب ہونا ہے، سارے فرائض پوچھے جائیں گے نا. تو جن کو سرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائض ہیں کتنے، یہ کہتے ہیں آج کل بڑے تنگ ہیں نا. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ان کے 5-6 مولوی کتابوں کی گٹھیں اٹھا کر آ رہے تھے. مجمع بہت تھا، 2 دفعہ گر گئے. تو میں نے اسپیکر پہ اعلان کیا بھی راستہ چھوڑ دو، علماء حضرات علم کے بوجھ سے گر رہے ہیں، تو ذرا قریب آ جائیں. قریب آ گیا جہاں دروازہ ہے. تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا، تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا. بہت اچھا، یہ 10-15 منٹ میں مضمون سمیٹ لیتا ہوں، پھر مناظرہ کر لیں گے. تو میں نے کہا ہاں کر لیں گے، تیرے ساتھ نہیں کرنا. کیوں؟ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر مناظرہ جائز نہیں؟ وہ جو مجھے دکھا دو، پھر میں مولوی صاحبان کی محنت کر لوں گا کہ آپ مناظرہ کریں. مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا. میں نے کہا میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، آپ کون ہیں؟ میں شیخ الحدیث ہوں. بسم اللہ، ذرا نماز ظہر کی رکعتیں سنائیں کتنی ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ وہ سارے اپنے ساتھی حیران کہ آخر وہی پرائمری اسکول کا ماسٹر نکلا نا، کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائمری کی باتوں میں پوچھی جاتی ہیں نا. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائمری بھی نہیں پڑھے ہوئے. اب وہ کہتا ہے جی 4 سنت 4 فرض 2 سنت. میں نے کہا ذرا اونچی سنا دیں، سب سن لیں. میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھتے بتائی ہیں 4 سنت 4 فرض 4 سنت 2 سنت. یہ ٹھیک. ان کا 4 کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں دکھا. آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 حدیثوں کے خلاف بتایا ہمیں، کیونکہ حدیثوں میں لفظ تطوع آ رہا ہے. تطوع نفل کو کہتے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے ہیں سنت. میں دوبارہ سناتا ہوں جی. میں نے کہا سناؤ کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل. سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگے ہیں کہیں سے. اور وہ ساتھ 2 غیر مقلد ہی تھے. ایک جلدی سے لپٹا قرآن پاک اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا کہ مولوی صاحب یہ تیرے سر پر قرآن ہے، نیچے پاؤں کے نیچے مسجد ہے. ہمیں تو بتاتا رہا 4 سنت 4 فرض 2 سنت، اور اب کہتا ہے کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل. سنتیں کہاں گئی؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو پہلا سوال ہے پرائمری اسکول کے ماسٹر کا، سنتیں گئی.
دوسرا سوال ہوا تو فرض بھی جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ان کا علم کتنا ہے. اب وہ کہتے کہ یہ جو ہمیں پہلے 4 سنت 4 فرض 2 سنت کہاں سے بتایا تھا؟ بیتی زیور سے. کہتا اچھا ہمیں کہتا بیتی زیور غلط کتاب ہے اور جب مسئلہ ہم پوچھیں تو بیتی زیور سے بتاتا ہے ہمیں. بہت جھوٹا آدمی ہے. وہیں سے بھاگ گیا. تو اب یہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ سب سے بڑی ضرورت یہیں پڑتی ہے ہمیں حکم معلوم ہو تک کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے اور وہ احادیث میں ہے نہیں. اس لیے مجھے کوئی پوچھے نہیں جی فقہ اور حدیث میں کیا فرق ہے تو میں تو بالکل عام فہم انداز رکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سمجھ جائیں. میں بخاری شریف ترجمے میں رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اس میں وضو کا طریقہ ہے پڑھ لو. اس کے بعد تعلیم الاسلام رکھ دیتا ہوں کہ اس میں وضو کا طریقہ ہے پڑھ لو. اور کہتے ہیں جی بالکل ایک جیسا ہے. میں نے کہا نہیں فرق ہے. نہیں جی وہاں بھی ہاتھ دھونا ہے وہاں بھی چہرہ دھونا ہے. میں نے کہا اس نے آگے احکام بھی لکھے ہیں کہ یہ فرض ہیں 4 چیزیں یہ سنت ہے یہ مستحب ہے یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ فقہا نے تعین کی ہے وہ حدیث میں نہیں ہے. اب ہمیں تو ضرورت ہے ان احکام کی تو یہ ہمیں اگر حدیث میں دکھا دیں تو ہم فقہ چھوڑ دیں گے حدیث میں شروع ہو جائیں گے. اب ان سے اتنا تنگ ہے ان سوالوں سے ایک جگہ 3 دن بیٹھے رہے. میں نے کہا لکھو رفع دین سنت ہے. کہہ سنت نہیں لکھنی. کیوں کہ تو کہے گا سنت کا حکم حدیث سے دکھا. تو میں نے کہا جب تو اہل حدیث ہے تو اس سے حدیث ہی مانگوں گا اور کیا مانگوں گا. نہیں. میں نے کہا اچھا لکھو سنت نہیں ہے. اب نہ سنت نہیں ہے لکھے نہ سنت ہے لکھے. نہیں کچھ بتاؤ تو صحیح نا ہے کیا رفع دین نا. نہیں ہم نہیں سنت لکھتے. میں نے کہا اسے لکھو کہ سنت نہیں ہے. یہ بھی نہ لکھے کہ سنت. 2 دن گزر گئے اس پر آئی نہیں بالکل. کوئی آصف شاہ کہنے لگا کہ ایک جگہ سکھر کا اس نے لکھا مجھے کہ ایک ایسی پھر وہاں مل گیا آپ کی نماز خلاف سنت ہے. میں نے کہا جی ہم تو نماز سیکھنے آئے ہیں فرما دے کیا سنت کا ہمارے رہ جاتی رفع دین. میں نے کہا کتنی جگہ 10 جگہ میں نے لکھ لی کہ 10 جگہ رفع دین کرنا 4 رکعت میں سنت موقع ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں. ایک تو وہ حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ یہ رفع دین 10 جگہ سنت موقع ہے اور دوسرے یہ کہ 4 رکعت میں کل سنتیں کتنی ہیں کیونکہ اللہ نے تو پوری نماز پوچھنی ہے نا. کل سنتیں کتنی ہیں. اب وہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا کتنی ہے تو فقہا کے محتاج ہے اس بارے میں. ایک جگہ مناظرہ تھا بیٹھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ تو اسی کام کے لیے فارغ ہیں. میں چھٹی کے بعد چلا مگر بھی رات میں پڑی عشاء سے تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پہنچا. مناظرہ صبح ہونا تھا تو ساتھی کہنے لگے کہ یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں مسجد ایک ہی ہے بڑی حدیثیں سناتے رہے لوگوں کو. کوئی بات نہیں. انہوں نے عشاء کے بعد تقریر کا اعلان تو نہیں کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا میری تقریر کا اعلان کر. اب وہ پہلا موقع تھا کہ غیر مولد مولویوں کو قریب بیٹھ کر میری تقریر سننے کا موقع ملا. مجمع نہیں ہے باہر بیٹھے تھے چوک میں. میں نے کیونکہ رفع دین پر مناظرہ ہونا تھا وہ مسئلہ نہیں چھیڑا. تقلید اور قرات خلف الامام پر میں نے تقریر کی. اب یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو نہیں مناظرہ کرتے. تقریر ختم ہوئی اندر آ گئے 2 منٹ جی 2 منٹ وہی جو فتویٰ دے کے گیا تھا نماز میں 2 منٹ جی مولوی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو امام یہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ کی تقریر نہیں کرتے. یہ بالکل جھوٹ ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرے وہ کافر ہے.
پھر امام صاحب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، 10 منٹ تقریر کی۔ میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے امام کی کتنی زندہ کرامت ہے کہ دشمنوں کے منہ سے تعریفیں نکل رہی ہیں۔